بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل، کائنات میں دو ہی طاقتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حق اور باطل کا موازنہ فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ بھی اسی سلسلے میں ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن اس سے قبل تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 19ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہادان، یہ دونوں، خصمان، اختلاف کرنے والے، اختصموا، جنہوں نے اختلاف کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فالذین، پس رہے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، قطعت، کاٹے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب، کپڑے، من نار، آگ کے، یصب، بہایا جائے گا، من فوقہم، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، سخت کھولتا ہوا پانی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں، 3966۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابلے میں بدر کے دن جو دو کافر آئے تھے، عتبہ اور اس کے دو ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہی ایک حدیث ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے 4744 میں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حجت ثابت کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل گر جاؤں گا۔ سیدنا قیس فرماتے ہیں، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ بدر کے یہ دن یہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تھے، سیدنا علی، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبیدہ، اور ان کے مقابلے میں شیبہ، عتبہ اور ولید، یہ تینوں بد نصیب، شیبہ، عتبہ اور ولید بن مغیرہ، اور یہ تینوں جہنم رسید ہوئے تھے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ دو گروہوں سے مراد مسلمان اور اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا نبی تمہارے نبی سے اور ہماری کتاب تمہارے نبی تو ہماری کتاب سے پہلے ہے، اس لیے ہم تمہاری نسبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ مسلمان کہتے تھے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے ہم تم سے اولا ہیں۔ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا اور یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے نازل فرما دی۔ معزز خواتین حضرات، پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ امام شعبہ کا قول نقل فرماتے ہیں یہاں پر، اور وہ قول یہ ہے امام قتادہ بن دعامہ سے کہ یہاں پر دو گروہوں سے مراد مصدق و مکذب، قرآن و حدیث کی دین اسلام کی تصدیق کرنے والے اور اس کو جھٹلانے والے ہیں، اور یہی بات امام مجاہد بن جبر کے حوالے سے کی گئی کہ اس سے مراد مسلمان اور کافر ہیں جن کا جھگڑا قیامت کے روز اٹھنے کے بارے میں ہے۔ اور اسی بات کو پھر امام عطا بن رباح، امام اکرمہ اور دیگر اہل علم نے بیان فرمایا، اور اس بات کو ایک اور انداز سے آگے بیان کیا گیا۔ ایک روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں جو کہ سنن ترمذی میں ہے 2582 میں، اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا، اور وہ اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ قیامت والے دن اس گرم آگ جیسے پانی سے جب سر میں ڈالا جائے گا تو آنتیں وغیرہ پیٹ سے نکل کر پیروں میں گر پڑیں گی، اور پھر جیسے تھے ویسے ہی ہوں گے، اور پھر دوبارہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کفار کے لیے آگ کے ٹکڑے الگ الگ مقرر کر دیے جائیں گے، یہ تانبے کی صورت میں ہوں گے، شدید گرم ہوں گے، ان کا لباس ان کو پہنایا جائے گا اور اوپر سے ان پر گرم پانی ڈالا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ جب ان کے اوپر پانی ڈالنا چاہے گا تو یہ منہ پھیر لیں گے، تو فرشتہ اس کے ماتھے پر لوہے کا ہتھوڑا مارے گا جس سے اس کا سر پھٹ جائے گا، وہیں سے اسے گرم پانی کے ساتھ جلسا دیا جائے گا جو سیدھا پیٹ میں جا پہنچے گا۔ ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد بن حنبل میں ہے لیکن روایت ضعیف ہے، 3 جلد کے 29ویں صفحے پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جن ہتھوڑوں سے ان دوزخیوں کو مارا جائے گا اگر ایک بھی زمین پر لا کر رکھ دیا جائے تو تمام جن اور انسان مل کر اسے نہیں اٹھا سکتے۔ اور ضعیف روایت میں ہی ہے کہ اگر اس ہتھوڑے کو کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جہنمی بھی اس سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن دوبارہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، ان کو اسی انداز سے دوبارہ صحیح سلامت کر دیا جائے گا۔ معزز خواتین حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ اتنا ہی، وقت کی قلت کے باعث ہم صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔ آپ لوگوں کو میں یہ خصوصی طور پر نصیحت کروں گا، گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ تازہ ترین اسباق بر وقت آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالاتر خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی موضوع کے حوالے سے کوئی بات ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اس پر آپ کے سوال کا جواب بھی ملے گا، آپ کے اس موضوع پر مکمل معلومات بھی ملیں گی۔
آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔